السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک موچی کا قصہ سناؤں گی۔ یہ موچی ایک بہت غریب آدمی تھا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے اس نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ یہ پھٹے پرانے بستے اور جوتے مرمت کرتا تھا۔ یہ موچی بہت غریب تھا لیکن دل کا بہت امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح کے ٹائم ایک روٹی لے کر آتا اور اسی روٹی کو وہ دوپہر کے ٹائم پانی کے ساتھ کھا لیتا اور اسی روٹی میں سے وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا بچاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر کے چڑیوں کے آنکھیں ڈال دیتا اور چڑیاں جسے کھا کر چو چو کر کے اڑ جاتی۔ تھوڑی دیر بعد اسی درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرتا اور پھر نماز پڑھتا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر اپنا قیمتی جوتا اس کے پاس مرمت کروانے آیا، جو کہ نیک آدمی لگتا تھا۔ سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پہ ٹوپی تھی اور ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑی تھی۔ اس وقت وہ موچی چڑیوں کو کھانا ڈال رہا تھا۔ مسافر آدمی نے اسے کہا کہ تم روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ آج کل تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھا خاصا کھانا کھا کر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے بلکہ وہ ناشکری کرتے ہیں۔ جس پر موچی نے اس کو جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے، سب سے بڑی دولت صحت ہے، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، تو پھر میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ اور چڑیاں جنہیں میں کھانا ڈالتا ہوں وہ میری پڑوسی ہیں اور میں اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتا ہوں۔ جب وہ مسافر اس کی بات سنتا ہے تو وہ اسے چند آیات سناتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے اور جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائی ہے اور ہر چیز پر تو قادر ہے۔ جب موچی یہ آیات سنتا ہے تو وہ ان آیات سے کافی متاثر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ آیات بہت زیادہ اچھی لگ جاتی ہیں۔ تو وہ اس آدمی کو کہتا ہے کیوں نہ ایک سودا کریں، میں تمہارا جوتا مرمت کر دوں گا بغیر پیسوں کے اور جس کے بدلے تم مجھے یہ چند آیات سکھا دو۔ تو وہ نیک آدمی اس کو یہ ساری آیات سکھا دیتا ہے۔ جب یہ موچی یہ ساری آیات سیکھ جاتا ہے تو وہ کافی خوش ہوتا ہے اور اس نیک آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور پھر یہ موچی ان آیات کو ہر وقت پڑھتا، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا ان آیات کو بار بار دہراتا اور پڑھتا رہتا۔ ان آیات کو پڑھتے پڑھتے اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ اب اس موچی کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ بھوکا رہنے لگا۔ جب اس کو بھوک لگتی تو وہ پانی پی لیتا اور اپنا پیٹ بھرتا۔ اسی طرح جب وہ گھر واپس گیا تو گھر میں بھی اس کے بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا جتنا سرمایہ تھا تھوڑا سا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 4 دن گزر گئے، اس کے بچے، بیوی، وہ خود بھوکا تھا اور ان کو سب کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ پھر چوتھے دن اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ سامنے والے پڑوسی کے گھر آج ایک دعوت ہے، بہت بڑی دعوت ہے، گھر آج دیگیں پک رہی ہیں، تو جاؤ اس کے گھر اور اس سے تھوڑا سا کھانا مانگ کے لے آؤ۔ یہ موچی اس کو کہتا ہے کہ تم جانتی ہو وہ کتنا لالچی انسان ہے اور وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن پھر بھی تمہارے کہنے پر میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ موچی اپنے پڑوسی کے پاس جاتا ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جب وہ آدمی باہر آتا ہے تو وہ اس سے درخواست کرتا ہے، میں اور میری بیوی بچے ہم مسلسل 4 دن سے بھوکے ہیں، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، تم مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اگر ایسا نہیں ہے کچھ قرض پیسے دے دو۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم میرے گھر آ کر دیکھ لو کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اگر میں نے انہیں آج بھی کچھ کھانے کو نہ دیا تو وہ مر جائیں گے۔ جب یہ پڑوسی اس کی بات سنتا ہے تو وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تم نے دیگیں پکی ہوئی دیکھی تو تم میرے گھر مانگنے کے لیے آ گئے، تم نے سوچا ہوگا
چلو کیوں نہ آج مفت کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تم نے کہا ہوگا کہ آج آرام سے گھر بیٹھ کے اچھا کھانا کھا لیں گے۔ چلو جاؤ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دوں گا۔ تم جانتے ہو میں اس مقام پر کیسے پہنچا ہوں، میں نے بھی سخت محنت کی ہے، تو جاؤ تم بھی سخت محنت کرو۔ وہ اپنے نوکر کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے گھر سے دھکے مار کے نکال دو، تو اس کے نوکر اسے دھکے مار کے جب نکالتے ہیں تو وہ دھکا کھا کر وہ ایک پتھر پہ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر پہ ایک چوٹ آ جاتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور خاموشی سے مسجد کی طرف نماز کے لیے چل دیتا ہے۔ مسجد جاتا ہے، وضو بناتا ہے، اپنی چوٹ کو صاف کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھ کے وہ اللہ سے کافی رو رو کے دعا کرتا ہے اور انہی آیات کو دہرائی جاتا ہے۔ وہاں ایک اور تاجر تھا جو کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کو روتے ہوئے دیکھا، اس کی آہوزاری اس نے سن لی، تو اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم جانتے ہو میں ایک تاجر ہوں اور میرے ساتھ ایک آدمی میرا دوست آیا تھا جو کہ میرے مال کی حفاظت کرتا تھا اور میرے ساتھ کام کرتا تھا، اور وہ بہت نیک تھا۔ بدقسمتی سے اس کی موت ہو گئی، تو کیوں نہ تم میرے ساتھی بن جاؤ، میں تمہارے ساتھ ایمانداری کروں گا، تم میرے ساتھ ایمانداری کرو، مطلب یہ کہ تم میرا کام کرو ایمانداری سے تو میں تمہیں اس کی پوری طرح اجرت دوں گا۔ اجرت مطلب میں تمہیں اس کا پیسے دوں گا۔ اسی طرح اس کو کام مل جاتا ہے موچی کو۔ یہ موچی پیسے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے، کھانے کا سامان لے جاتا ہے اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ تاجر واپس چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ انہی پیسوں سے اپنی سوداگری شروع کر لیتا ہے۔ چند دن بعد یہ اچھا خاصا پیسہ کمانے لگتا ہے اور یہ بھی کافی امیر ہو جاتا ہے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، اس کے نوکر نے دروازہ کھولا، جب دیکھا تو ایک آدمی تھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ کافی بھوکا تھا۔ اس نوکر نے اس کو باورچی خانے میں لے کر گیا اور اس کو کھانے کو دیا، پہننے کو کپڑے دیے۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ نوکر اس کو دیکھ کر روتا رہا۔ اس کو روتے ہوئے اس موچی نے دیکھا تو اس نوکر سے اپنے نوکر کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اس کو کہا کہ میں اس کے گھر کام کرتا تھا اور میں نے ایک دن اس سے کچھ پیسے مانگے کیونکہ میرا بیٹا بہت سخت بیمار تھا۔ اس نے مجھے پیسے نہ دیے اور مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ اس کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے میں اپنے بچے کا علاج نہیں کر پایا اور میرا بچہ مر گیا۔ جب یہ موچی آیا، اس نے اس آدمی کو دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جس نے اس کو دھکے مار کر نکالا تھا۔ تو یہ موچی اس کو کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں وہی پڑوسی ہوں تمہارا کو جو کچھ دن پہلے تمہارے پاس ضرورت کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم نے مجھے دھکا دیا تو میرا سر جا کر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے مجھے چوٹ آ گئی تھی اور اس چوٹ کا نشان آج تک میرے سر پر ہے۔ جب یہ آدمی اس کو دیکھتا ہے تو وہ اسے پہچان جاتا ہے۔ جب یہ آدمی اس کو دیکھتا ہے تو یہ اسے پہچان جاتا ہے، تو یہ اس سے رو رو کر معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی مر گئی، میرے بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا اور میرا اب کوئی گھر نہیں رہا۔ سچ کہتے ہیں کہ پیسے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ہر بلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو موچی اسے کہتا ہے کہ بے شک ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی، تم اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو اور میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، ان پیسوں سے تم تجارت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ ہمیں پیسے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اب ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔